الحمد للہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین و مومنین یا علی مدد، اذان کے حوالے سے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جی. آپ کی سماعتوں کی نظر کچھ ایسی روایت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں ایک بات کہی تھی کہ سارے اعتراضات کے جواب دینے کا ٹھیکہ ہم شیعوں نے نہیں لیا ہوا، اور ہماری اذان پہ اعتراض کرنے والے ذرا اپنی چارپائی کے نیچے دیکھیں کہ انہوں نے اذان کہاں سے لی ہے، ان کی اذان میں رد و بدل کیسے ہوا ہے. اور اگر ہم شیعہ حی علی الخیر العمل اور جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کی اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کی گواہی دیتے ہیں، تو آیا کہ اس سے اذان پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنی ہے. حی علی الخیر العمل میں نے ثابت کیا الحمدللہ نبی مکرم کے زمانے میں ائمہ معصومین اور صحابہ کرام حی علی الخیر العمل کے قائل تھے اور اپنی اذان میں کہتے تھے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ختم کروایا کس نے؟ امیر عمر نے، یعنی کہ دوسری خلافت نے. اس کے بعد جی اور ایک چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے علی ولی اللہ کے حوالے سے کہ جی یہ کہاں ہے؟ حی علی الخیر العمل کے اوپر تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، اس کے اوپر یہ بات نہیں کرتے. ان کو زیادہ اعتراض ہوتا ہے علی ولی اللہ پہ اور خلیفتہ بلا فصل پہ. خلیفتہ بلا فصل انشاءاللہ ہم ثابت کر چکے. اب اذان میں آیا کہ صحابہ کرام یہ پڑھتے تھے علی ولی اللہ یا نہیں؟ جی شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اس سے پہلے بھی ایک بات کرتا چلوں کہ اہل سنت کے نزدیک، ان کی معتبر کتابوں کے نزدیک اذان ایجاد کس نے کی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہنسی آتی ہے ان کے دین کے اوپر کہ انہوں نے دین لیا کہاں سے ہے اور دین کی ترتیب کیسے ہوئی ہے. الحمدللہ ہم تو مطمئن ہیں ائمہ معصومین، چہاردہ معصومین، 12 امام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، آپ کی آل پاک سے ہم نے دین لیا ہے اور ہم مطمئن ہیں. اچھا اب انہوں نے دین کیسے دیا جی؟ سنیے گا ایک مذائقہ خیز بات ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں. اہل سنت کی معتبر کتاب ہے جی سنن ابن داؤد ہے باب اذان، اور اس کے بعد ہے جی معتبر کتاب ہے صحیح ترمذی، اس کا بھی باب اذان ہے، اور سنن ابن ماجہ اس کا بھی باب اذان ہے. سنیے گا جی ابو داؤد کی عبارت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں پھر فیصلہ کیجئے گا کہ انہوں نے اذان کیسے کیسے لی ہے اور ان کا اذان کے متعلق ان کا موقف کیا ہے. صحاح ستہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا سنیے گا جی ابو امیر بن انس روایت کرتا ہے کہ نماز کی خاطر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نبی کریم بہت پریشان تھے. کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ایک ساز ہوتا ہے جس کو الکے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، الکے بجایا جائے. نبی پاک نے فرمایا کہ یہ تو قوم یہود کی نشانی ہے. ایک صحابی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے. آج جناب نے فرمایا یہ انصاریوں کی نشانی ہے، یعنی عیسائیوں کی ہے. پھر اخریس ایک اور اذان بجانے کے لیے وہ، اور شاید آج بھی اس کا رواج ہے. تینوں پہ آپ نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، یہ تو فلاں فلاں قوم بجایا کرتی تھی اپنی عبادت کے لیے. تو آخر اس کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ نبی پاک نے حکم دیا کہ ناقوس ہی بجایا جائے. پھر لکڑی کا ناقوس ہی بنایا گیا. عبداللہ بن زید اس میٹنگ کے بعد پریشان ہو کر واپس گھر آ کر سو گیا اور پھر خواب میں اس کو اذان پڑھا دی گئی. صبح اٹھ کر اس نے نبی کریم کو اپنا خواب سنایا اور امیر عمر نے بھی ایسا ہی خواب جو کہ 20 دن سے انہوں نے چھپایا ہوا تھا، تکیہ کیا ہوا تھا کہ تھیلے سے نکال کر نبی پاک کو پیش کر دیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ابو داؤد کی عبارت ہے. کیا کہیں جی اس کے بارے میں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ میرا نبی معصوم نبی جو ازل سے ابد تک اور جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اس سے بھی ہزاروں سال پہلے بھی اس کا نور اور اس کی آل کا نور موجود تھا، وہ سب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جس کو سارے علوم ہیں
اس کو یہ نہیں پتا کہ عبادت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیسے کرنا ہے. اور یہ اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو خلیفہ دوم کی شان ثابت کرنی ہے کہ انہیں دسیا سی کہ جی اے اذان اسی دیا کریے تے پھر لوگ آیا کرن. نہ تو اللہ کو اس چیز کی خبر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ان لوگوں کی نہ تو توحید کا عمل ہے اور نہ رسالت کا عمل ہے. ان کا دین ہے تو 3-4 پرسنالٹی ہیں، اگر وہ ہیں وہ کچھ کہہ دیں تو یہ دین بنا لیتے ہیں. نہ نبی کے قول کا ان کو احساس ہے اور نہ ہی اللہ کے فرمان یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ان کو پاس ہے. یہ میں گارنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں. آگے سنیے گا جی. اس کے بعد نبی پاک فرماتے ہیں کہ شریعت کی باتوں میں صرف وحی الہی کی ہی میں پیروی کرتا ہوں. میں وہ نہیں کچھ کہتا، میں وہ عمل نہیں کرتا جو اللہ کا حکم نہیں ہوتا. یہاں پر جناب لکھ رہے ہیں کہ صحابیوں نے خواب دیکھا، نبی ویسے ناقوس بجانے کے لیے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ نماز کے لیے اکٹھا کریں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں کہ سب سے بڑی بات جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اتنے مطمئن ہیں کہ یہ اپنی کتابوں کو جو پڑھے بغیر فیصلے کرتے ہیں نا، یہ اپنی کتابوں کو پڑھیں تو ہم ان کو انشاءاللہ الحمدللہ ثابت کریں گے یہ دین اسلام پہ ہے ہی نہیں. جتنے بھی ملوانے ہیں یہ ملوڈے سارے حلوہ خور. اور وہ حلوے سے یاد آیا کہ جن کو حلوے کا ترجمہ نہیں نہ آتا، یہ سارے جاہل ملوانے، یہ ملا، یہ جاہلیت کے پرلے درجے پر فائز ہیں، اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ایک لفظ ہے، اس لفظ کے اوپر کیا تعویلیں دینی ہیں. کوئی ایک قول ہے، ایک فعل ہے، ایک تقریر ہے، اس کے اوپر کیا تعویلیں دینی ہیں جی. اس کو سمجھنے میں کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل ہے. لیکن ان لوگوں نے جان بوجھ کر دین کو اس طرح سے ہیر پھیر میں بدلا ہوا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ دین جو ہے وہ ہماری جو 4-5 پیر ہے نا، انہی سے جو لینا ہم نے انہی سے لیا ہے اور جو دے دیں وہی لے لو. نہ نبی کو یہ کچھ سمجھتے ہیں، یہ صرف نعرے لگاتے ہیں اور وہ نعرے بھی سیاسی طور پہ لگائے جاتے ہیں جی. سیاسی طور پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا جاتا ہے. اچھا جی. اذان میں علی ولی اللہ کے حوالے سے اچھا اس میں یہ 3-4 چیزیں ہیں بڑی واضح چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو ایک آپ کو میں یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے ہمارے جو ہیں علامہ طبرسی ان کی ہے فلک النجاہ، اس کے صفحہ نمبر 133 پہ جو حوالہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے بعد یہ اذان میں کہا جاتا تھا. صحابی اس کا ذکر کرتے تھے. بنو امیہ نے اس کو بند کروایا کیونکہ وہ حضرت علی سے اتنی مخالفت تھی کہ جو ممبروں پہ حضرت علی کو گالیاں دیتے ہوں وہ اذان میں حضرت علی کا نام نہیں لیں گے. اس کے بعد ہی اذان میں علی ولی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جاتا تھا. پھر دشمنان اسلام بنو امیہ کے زمانے میں روک دیا گیا. اچھا اس کا حوالہ بھی انہوں نے دیا جی فلک النجاہ کے صفحہ نمبر 133 سے. اچھا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور اسی طرح کے جوابات ہیں جو آپ کی سماعتوں کے نظر مدلل ہیں جی الحمدللہ. اچھا اس میں یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو قرآن میں ہے کہ شہادات کے حوالے سے، شہادات یعنی کہ 2 سے زیادہ گواہیاں. ٹھیک ہے جی. اور وہ 2 سے زیادہ گواہیاں جو ہے وہ علی ولی اللہ کو جو ہے اس کا اقرار کر کے ہی پوری ہوتی ہیں، کیونکہ شہادت شہادتین اور شہادات، شہادت 1 شہادتین 2 اور شہادات 2 سے زیادہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد علی ولی اللہ اذان میں قرآن سے ثابت کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یہ کافی ہے کہ ازالت الخفا ہے جی. ازالت الخفا فی امر الخلافت میں جیسا کہ رسالہ ہے کہ جس میں جزیرہ خضرہ کے صفحہ نمبر ہے 271 پہ بھی جناب سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری اذان اور اقامت میں علی ولی اللہ پڑھتے تھے. کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے ان دونوں سے اذان میں علی ولی اللہ کی گواہی سنی ہے. نبی پاک نے فرمایا کیا تم نے خم غدیر میں مجھ سے یہ نہیں سنا تھا من کنتم مولا فہذا علی مولا. اس کا میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں علی مولا. اور اس سے کلیئر ثابت ہے کہ اذان ہے، نماز ہے، کلمہ کوئی بھی عبادت ہے، اس میں جہاں پر بھی اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوگا وہاں پر نبوت کا ذکر ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر ہوگا، آپ کی رسالت کا ذکر ہوگا. اور جہاں پر آپ کی رسالت کا ذکر ہوگا وہاں پر علی کی ولایت کا ذکر ہوگا. یہ جزء ایمان ہے، جزء ایمان ہے. اچھا آگے چل کے جی اس کے بعد ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں
محمد بن یعقوب الکلینی کی کتاب ہے جی فلق النجا، اس کے صفحہ نمبر 132، جس میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اچھا، اس کے بعد جناب والا آپ کے سامنے ایک اور آپ کے سامنے رکھوں گا، تفسیر برہان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102، اور سورہ توبہ کی آیت اذان من اللہ و رسول، صحیح ہے جی، اور تفسیر میزان صفحہ نمبر 179 پارہ نمبر 10 آیت المذکورہ کی اسی کی حوالے سے تفسیر در منصور میں بھی امام زین العابدین نے فرمایا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا ذکر اذان میں کیوں نہ ہو، وہ خود اذان ہے، وہ خود اذان ہے جناب، سبحان اللہ الحمدللہ کہ امام زین العابدین کا، اور کتابیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس کے بعد جناب والا ایک اور چیز آپ کو دکھاتا جاؤں کہ ہاں جی، یہ کتاب ہے جی حق الیقین میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جس میں ہے صفحہ نمبر 75 ذکر اذان میں لکھا ہے کہ عاصم بن حمیرہ کہتا ہے کہ میں صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کا موذن تھا، اور میں لا الہ الا اللہ کے بعد یہ بھی کہتا تھا کہ انا من المسلمین، یعنی کہ میں یہ لفظ کہا کرتا تھا۔ اب یہ لفظ کدھر گئے جی آگے چل کے، اور یہ بھی بتاؤں کہ ہماری اذان پہ اعتراض کرنے والے اپنے جمعے کی 3 اذانوں کے حساب دیں کہ وہ تیسری خلافت میں آ کر 3 اذانیں جمعے کی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، اب اپنی باتوں کو نیکی کرتے رہے ہو، امت کی بھلائی کے لیے کہتے رہے ہو، اور جو امت کی بھلائی ہے، جو نیکی ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس کا ذکر تم لوگوں کو کھٹکتا ہے۔ ہاں جی، اذان جو آپ کی جمعے کی اذان ہے نا، اس کا بھی حساب دینا ہوگا آپ کو کہ وہ کہاں سے لی ہے آپ نے۔ اس کے بعد سنیے گا جی آگے ایک اور آپ کے سامنے رکھوں کہ اہل سنت کی کتاب ہے التفسیر سنہ اور فلق النجا صفحہ نمبر 123، اور دوسرا ہے 541، اسی میں بھی یہی ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے کنز الامال کی عبارت آپ کے سامنے رکھتا جاؤں کہ جس میں عائشہ سے روایت لکھی ہوئی ہے جی، جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 153 کنز الامال، جس میں لکھا ہوا ہے کہ من عائشہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور کون روایت کر رہی ہے؟ ان عائشہ، یہ عائشہ سے روایت ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ کتاب کا نام ہے کنز الامال، جلد ہے 6 صفحہ نمبر 153، یہ حدیث سیاستہ میں متعدد کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں اذان کیا ہے؟ عبادت۔ نماز کیا ہے؟ عبادت۔ کلمہ کیا ہے؟ عبادت۔ تو علی کا ذکر بھی کیا ہے؟ عبادت۔ اب علی کا ذکر کر لیں، علی کر لیں، یا قرآن پڑھ لیں، علی کر لیں، یا اذان پڑھ لیں، اب میں کیا کہوں، آگے ساری عبادت ہی بنتی ہے۔ بہرحال جی آگے چل کے آپ کے سامنے اور بھی میں کچھ رکھنے چاہ رہا تھا کہ حضرت بلال کی اذان میں علی ولی اللہ تھا، تو میں نے یہ کافی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو اس میں آپ کو ایک تھوڑی سی ایک اور بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ بلال کی اذان میں یہ تھا؟ اگر یہ بلال کی اذان میں تھا تو ہم ثابت کریں گے، پھر ہم تو ویسے ہی کر رہے ہیں نا، آپ کبھی بھی نہیں ثابت کر سکو گے۔ اب کہو گے یہ سیگے ہیں، یہ وہ ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ درود ہے محمد پر اور ان کی آل پر، درود ہے ابراہیم اور ان کی آل پر۔ ابراہیم کی آل کہاں تک آتی ہے؟ نبی مکرم تک، جس میں عبداللہ بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، عبد المطلب بھی ہیں، جناب ہاشم بھی ہیں، عبد المناف بھی ہیں۔ میں کیا کہوں آپ کو جناب، اللہ نے قانون ثابت کر دیا ہے کہ کوئی لوگ، کوئی ملا ملوانا، کوئی 2 ٹکے کا مولوی نبی کے خاندان کو کافر کہے گا، اس کو پتا چلے کہ وہاں سے درود یہاں تک آ رہا ہے، پھر نبی کی آل پہ درود ہے، اصحاب پہ کہاں ہے؟ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت جن میں ان کے اوپر درود ہو، ان کی اتباع ہو، ان کی تسلیم ہو، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر نہیں ہے نا تو جن کی اتباع، جن کے اوپر درود ہے، جن کے اوپر صلوات ہے اور جن کی اتباع اور تسلیم ہے، ان کو کر لیں۔ کرنا تو نہیں ہے کیونکہ اوپر نہیں کیا، اسی لیے گلے میں لعنت کا توپ ڈال کر پھر رہے ہو، اور اپنے پیروں کو بچانے کے لیے جھوٹو چوڑ 44، یہ پنجابی کی مثال ہے۔ ہاں جی، یہی نہیں کی کتابیں آگے چل کے انشاءاللہ میں نے یہ علی ولی اللہ کے بعد پڑھنا ہے کہ ان کی بخاری میں کیا کیا غلاظتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جی
جس کو یہ صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب کہتے ہیں نا، اس کی میں نے آپ کے سامنے ایک مطلب فریم بنا کے رکھنے ہیں کہ کیا کیا روایتیں ہیں، نبی پاک کیسے کیسے اپنی بیویوں کو تماشا دکھاتے رہے اور ڈانس دکھاتے رہے ہیں، اور کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ یہ کتابوں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ نبی مکرم کی یہ کس قدر بے حرمتی اور ان کی یہ شان میں گستاخی کرتے ہیں، کس لیے؟ صرف یہ اپنے خلافت ثلاثہ کو بچانے کے لیے اور اپنے پیروں کو بچانے کے لیے کہ وہ معتبر سن، نبی مکرم کی کوئی شان ہی نہیں تھی۔ ہاں جی، اللہ وحدہ لا شریک آپ کا حامی ناصر و مولا غازی آپ کو عزت دے یا نہیں۔